بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمبا صاحب کے کذب و افتراء کا زبردست نمونہ۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، سلام مسنون۔ ایک طویل عرصے سے آپ قرآنی حکم قولو قولا سدیدا کو پس پشت ڈال کر جھوٹ اور دروغ گوئی کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جھوٹ چاہے میرے کسی عذاب میں مبتلا ہونے کے بارے میں ہو، افراد جماعت یا اکابرین جماعت کے بارے میں ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ اور فریب کاری کو شیر مادر کی طرح جائز سمجھتے ہیں۔ خاکسار کم از کم 2 برس سے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہے، لیکن آپ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دروغ گوئی کا معاملہ آپ کی موجودگی میں آپ کی مجلس شورا میں بھی پیش ہو چکا ہے، لیکن ایک طرف آپ دعوی ماموریت کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے کذب اور فریب کے حوالے سے آپ کی اپنی ہی زبان میں آڈیوز اور ویڈیوز پیش کر چکا ہوں جن کی تردید آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ آج میں آپ کے کم از کم 7-8 جھوٹ پیش کروں گا جو آپ نے صرف گھنٹے سوا گھنٹے کے مختصر سے وقت میں بولے ہیں۔ یہ ایسے جھوٹ ہیں کہ جن کے اندر افتراء اور تہمت کا رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں تک میں آپ کی فطرت کو سمجھ سکا ہوں، آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ اپنے ان جھوٹوں اور بہتانوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے کھلے عام معافی کے طلبگار ہوں، عین اسی طرح جیسے کھلے عام آپ نے یہ جھوٹ بولے ہیں۔ سنیے آپ اپنے 26 اگست 2016 کے خطبہ جمعہ میں کیا کہتے ہیں۔ مرزا مسرور احمد صاحب، مورخہ 7 اکتوبر 2013 کو آسٹریلیا میں بچیوں کی پروگرام میں ایک بچی کے ایک سوال کہ خلیفہ کس طرح چنا جاتا ہے کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ذرا توجہ سے سننا کہ تمہارا خلیفہ کیسے جواب دیتا ہے۔ جب میں منتخب ہوا تھا، کتنا سفید جھوٹ بول رہا ہے، سنیے، جب میں منتخب ہوا تھا تو اس وقت مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خلیفہ کے لیے میرا نام پیش کیا گیا ہے۔ جمبا صاحب، آپ حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ خلیفہ خامس نہیں بلکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ خلیفہ خامس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خلیفہ خامس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب میرا نام پیش ہوا تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام پیش ہوا ہے۔ یہ سب سفید جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے یہ خلیفے۔ جمبا صاحب، آپ نے دوبارہ خلیفہ خامس پر سفید جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی ہے، اور میں دوبارہ آپ پر واضح کرتا ہوں کہ یہ سفید جھوٹ عبدالغفار جمبا صاحب بول رہے ہیں۔ خدا نے جھوٹوں پر اپنی لعنت ڈالی ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب میرا نام، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس وقت جب انتخاب ہوا تھا کہ کسی نے میرا نام پیش کر دیا۔ آپ جو بات حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ کی جانب منسوب کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہی ہی نہیں۔ آپ اپنے امام علم و حکمت ہونے کے دعوے کو کھنگال کر دیکھیں، شاید کچھ آپ کے پلے پڑ جائے۔ کتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ جب میں انتخاب ہوا اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اس مجلس میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی نے میرا نام بھی پیش کیا ہے۔ جمبا صاحب، ہوش کے ناخن لیں اور اپنی فلک سیر پرواز سے نیچے اتریں۔ آپ ہواؤں اور تصوراتی دنیاؤں میں رہیں گے تو قیامت تک حقیقت کو نہیں جان پائیں گے۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اس مجلس میں انتخاب کے وقت، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کسی نے میرا نام پیش کر دیا۔ اتنے جھوٹے اور اتنے مطلب کہ کاذب لوگ ہیں یہ لوگ۔ جمبا صاحب، یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ
آپ کی عقل گھاس چرنے گئی ہے جو کہ اکثر جایا کرتی ہے. عقل ٹھکانے نہ رہے تو بات کیسے سمجھ آئے؟ خلیفہ مسعود صاحب نے یہ کہہ کے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا نام بھی کسی نے پیش کیا ہے، یہ جھوٹا بیان ہے اس کا. جناب، مرزا مسرور صاحب کا بیان جھوٹا نہیں بلکہ عبدالغفار جمبا آف ڈاور کا بیان صریح کذب و افتراء پر مبنی ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کسی نے نام پیش کر دیا. اتنے جعل ساز لوگ ہیں جن کو تم کہتے ہو کہ یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں. جمبا صاحب، یہ واقعی خدا کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ اپنے نفس کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے کذب و افتراء اور فریب کاری سے رک ہی نہیں سکتے. اگر آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیا آپ اپنے پہلے خطبہ جمعہ میں خود کو جھوٹا اور جعل ساز تسلیم کر لیں گے؟ کیا آپ کے اندر ایمان کی اتنی حرارت موجود ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں. یہ بشک نکال بھی دیں یوٹیوب سے یہ مرزا مسرور کا یہ پروگرام جو سوال کا جواب دیا ہے، تب بھی آپ الغلام.com پر مرزا مسرور صاحب کا یہ جو بیان ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے آپ سن لینا ان کے منہ سے. آپ اپنی عادت اور فطرت کے مطابق دوسروں پر بددیانتی کی بدگمانی کر رہے ہیں. کیا آپ یہ کہنے کے بعد شرمسار ہوئے ہیں کہ احمدی خلیفہ خامس کی یہ ویڈیو یوٹیوب سے ہٹا دیں گے؟ اور کیا کہوں کہ آپ کو جانتا ہوں، اعتراف جرم آپ کی سرشت میں شامل نہیں ہے. یوٹیوب پر یہ آپ اس کا یہ سوال بچی کا سوال اور اس کا جواب یہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ کہ دیا ہوا جو ترجمہ جو میں نے کیا بالکل وہی ہے جو انہوں نے انگلش میں کہا تھا. جمبا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ خامس نے جو کچھ انگلش میں کہا آپ نے اس کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ کیا ہے اور اسے یوٹیوب پر چیک کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایسا غلیظ اور گھٹیا قسم کا جھوٹ ہے کہ اس کی توقع آپ جیسے کسی فلک سیر شخص سے ہی کی جا سکتی تھی. عام طور پر جب کوئی شخص ٹرانسلیشن کرتا ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے صحیح ٹرانسلیشن کی ہے، کیونکہ یہ تو اخلاقی ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ ہیرا پھیری اور فریب کاری کا مظاہرہ کیا ہوا تھا، اس لیے سینہ تان کر کہہ رہے تھے کہ بے شک یوٹیوب چیک کر لو، میں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو مرزا مسرور صاحب نے انگلش میں کہا تھا. اب میں آپ کو بھی اور سامعین و ناظرین کو بھی بتاتا ہوں کہ حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالی نے کیا کہا تھا اور آپ نے کذب اور فریب کاری کا مظاہرہ کر کے اس میں کیا خیانت کی. سنیے خلیفہ خامس نے کیا کہا تھا. Even I didn't know when I was elected, then my name even will be proposed. Even I didn't know when I was elected, then my name even will be proposed. خلیفہ خامس نے یہ کہا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خلافت کے لیے میرا نام بھی تجویز ہوگا. جمبا صاحب، خدا کا خوف کریں جو کہ آپ کبھی نہیں کریں گے کہ خلیفہ خامس کے ساتھ بغض و عداوت نے آپ کا کیا حال کر دیا ہے. آپ فلک سیر تو تھے ہی، لگتا ہے کہ اب تو آپ کی عقل پر پتھر پڑ چکے ہیں اور آپ کو ایک انتہائی سیدھی سادی اور صاف ستھری بات بھی سمجھ نہیں آتی. خدا ہی ہے جو آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے. وسلام. خاکسار خالد واسطی، 29 اکتوبر
2020